میری اپنی بچی کی شادی میں نے بہت کم عمر میں کی ہے، بالغ ہوتے ہی، اب تھوڑی سیٹنگ چینج ہو گئی ہے. تو میں نے ایک پیغام بھیجا تو مجھے جہیز میں 2 بچے بھی مل رہے تھے. میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں کسی کے بچوں کو کیوں پالوں بھائی. تو مجھے یاد ہے میں جامعۃ الرشید میں آیا، ہمارے ایک استاد تھے، ان سے بھی میں نے سمجھا یار رشتہ اچھا ہے لیکن یار 2 بچے کسی کے میں کیوں رکھوں. تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی نا. اچھا بچوں میں کوئی خرابی نہیں، کچھ بھی نہیں. مجھے پتا تھا شاید میرے رشتہ دار بھی اس پہ ناک منہ بنائیں کہ یار ہم کسی کے بچوں کو اپنے خاندان میں کیوں لے کر آئے. بہت عجیب سے مسائل کھڑے ہو رہے تھے. یقین نہیں تھا، ہمارے خاندان نے اللہ کا شکر ہے ان کو رکھا بہت اچھی طرح سے، لیکن میرے ذہنی طور پر کہ بھئی یہ کیوں. تو مجھے وہ قرآن کی آیت ہمارے ایک استاد نے پڑھ کے سنائی. بعض آیتیں آپ صبح شام پڑھتے ہیں لیکن مستحضر نہیں ہوتے. وہ آیت یہ پڑھی انہوں نے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری بہنیں حرام، دودھ شریک بہنیں حرام. یہ سب رشتوں کا نام لیے، پھپھی سے نکاح نہیں، خالہ سے نکاح نہیں، اور ان سوتیلی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. آئی بات سمجھ؟ اب میں بہت عرصے سے حیران ہوتا تھا کہ سوتیلی بیٹی تو گود میں پلے نہ پلے، نکاح بہرحال اس سے کیا ہے، حرام ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں بھائی. گود میں تو ہم ماں کی بھی پلتے ہیں. اللہ نے کہا تم پر تمہاری مائیں حرام، یہ نہیں کہا وہ مائیں جن کی گود میں تم پلتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ پلتی ہیں نا، لیکن اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تم پر تمہاری بیٹیاں، سگی بیٹیاں بھی حرام جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، یہ نہیں کہا بس بیٹیاں حرام. بہنیں حرام جن کے ساتھ تم ایک گود میں پلتے ہو، یہ نہیں کہا بس تمہاری بہنیں حرام. ستیلی بیٹی کا ذکر آیا تو تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. میں یہ آیت پہ ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے اس کو ذکر کیوں کیا ہے. حالانکہ جیسے سگی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا کسی اور کی گود میں پلے، نکاح اس سے کیا ہے، حرام ہے. آپ اپنی ماں کی گود میں پلے نہ پلے، ماں سے نکاح کیا ہے، حرام ہے. سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا نہ پلے، آپ کے لیے نکاح اس سے حرام ہے کہ نہیں ہے. لیکن پھر قرآن کی ذکر کیوں کر رہا ہے جب اس شرط کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ میرے ذہن میں ایک اشکال تھا جس کے جواب کی طرف میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اللہ کا کلام میں کوئی حکمت ہوگی، ہر چیز ہمیں تھوڑی معلوم ہوتی ہے. تو میں نے جب یہ ذکر کیا یار وہ بچے بھی مل رہے ہیں مجھے، تو میرے دماغ اس کے لیے ایگری نہیں ہو رہا. وہ وجہ اس کی ہے کہ بھئی یہ تو شریعت میں بھی کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے یہ کہ کسی کے بچوں کو پالو. بھائی وہ اپنے رشتہ داروں کے آ رہے ہیں، ہم کیوں رکھیں گے. تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. انہوں نے کہا یہ قرآن نے گود میں پلنے کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پہ صحابہ جب کسی بچوں والی عورت سے شادی کرتے تھے تو چھوٹے بچے خود ہی پالتے تھے. تو یہ رواج تھا، تو اس رواج کو قرآن نے کیا کر دیا، ہائی لائٹ. میرے ذہن میں آیا قرآن اس رواج کو کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہے. اس رواج کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. سگی ماؤں کی گود میں بھی تو پلتے تھے لوگ، سگی بیٹیوں کو بھی تو صحابہ گود میں پالتے تھے، ان کا ذکر نہیں کر رہا. اس صفت کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ سگی بیٹیاں ہمیشہ گودوں میں ہی پلیں گی باپ کے، اور آپ ہمیشہ اپنی ماں کی گودوں میں پلو گے. ایک دور آنے والا ہے کہ سوتیلی بیٹی کو کوئی گود میں پالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں. میں نے کہا قرآن سے دلیل مل گئی، میرے الفاظ تھے. میں نے کہا کسی کا باپ مجھے اس نکاح سے روک کے دکھائے، ایسی کی تیسی. ہزاروں تو دل بر ہے، کس کس کو دے دل والا ہمارا حساب نہیں ہے. ہمارا دل بر کون ہے، خدا ہے. بھاڑ میں جائے ہندو کیا کہتا ہے، بھاڑ میں جائے میرا میں نے تو یہاں تک کہا میری ماں کیا کہتی ہے، میرا بھائی کیا کہتا ہے، میری بہن کیا کہتی ہے، میرا ماموں کیا کہتا ہے، میرا چاچا کیا کہتا ہے، میرا پھپھا کیا کہتا ہے. بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی. خدا کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. تو میرے ایسے جذبات میں نے ایسی کی تیسی. اور اللہ کا شکر ہے میری شادی ابھی وہ بچی بڑی ہو گئی ہے اور رہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ برکتیں دے. اور وہی ہمارے پاس ہی آگے رہی، بچے بڑے ہو گئے وہ الحمدللہ. تو یہ 2008 یا 9 کی بات ہے. میں اتنا نیک نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھنا ہوگا. اور اتنے نیک اللہ، اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان ہمیشہ اپنے اچھے کارنامے بیان کر رہا ہوتا ہے اور جو الٹے الٹے کام کیے ہوتے ہیں اس کو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے الٹے الٹے کام کیے ہیں. اگر کیے بھی ہوں گے تو اللہ کو بتا کے معافی مانگو. آپ کو کیوں بتاؤں گا میں. میرا مطلب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جوش میں آؤ ارے مفتی صاحب. وہ بہت لوگ بندے کو تباہ پبلک کرتی ہے. انسان کو اپنے عیب پتہ ہوتے ہیں لیکن جب لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں نا تو انسان اپنے عیب بھول جاتے ہیں. انسان کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اصل میں تو میں یہ ہے جو میں ہوں. اور یہ بگاڑتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. اس لیے زیادہ ہر آدمی کی زندگی میں کچھ برے اعمال کچھ اچھے اعمال ہوتے ہیں، لیکن بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہم میں کتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا. کتنا کانفیڈنس کہ یار اب ہمیں سند مل گئی بھی ٹھیک ہے، بڑھ میں جائے پبلک کیا کہہ رہی ہے. ہاں آپ کے دوسرے مسائل ہوں تو ایک الگ بات ہے. اب یہ نہیں کہ ایک دم یہ شروع کر دیں، میرے سے مشورہ پہلے لے لیں. بعض دفعہ نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی، بعض دفعہ نخرے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں اس میں. وہ جیسے دوسری شادی کی اسلام نے ترغیب دی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ جہاں جہاں اٹھا کے کر لو. تو آپ میں حوصلہ ہے نہیں ہے، پھر اس کے سائڈ افیکٹ برداشت کر سکتے، سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام آپ کی ٹینشن کو کیا کر دیتا ہے، ختم.